اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوْلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلموا أن الله عزيز حكيم۔ اور جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، اللہ نے فرمایا کیا تو اس پر ایمان نہیں لایا؟ ابراہیم نے کہا کیوں نہیں، ایمان تو رکھتا ہوں لیکن میں قلبی اطمینان چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا پھر تو 4 پرندے لے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر لے اور ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دے، پھر ان کو بلا، وہ تیرے پاس دوڑے چلے آئیں گے، اور جان لے بے شک اللہ غالب خوب حکمت والا ہے۔ ائمہ تفسیر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس سوال کے کئی اسباب بیان کیے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انہوں نے جب نمرود سے یہ کہا تھا میرا پروردگار تو وہ ہے جو جلاتا اور مارتا ہے، تو آپ نے چاہا کہ آپ اس سلسلے میں علم الیقین کے بجائے عین الیقین حاصل ہو جائے، اور آپ اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کو اپنی سر کی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیں، تو اس لیے بارگاہ عزیز میں عرض کی اے پروردگار مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیوں کر زندہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تو اس پر ایمان نہیں لایا؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، لیکن میں دیکھنا اس لیے چاہتا ہوں کہ میرا دل اطمینان کامل حاصل کر لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت شک کے زیادہ حقدار ہیں۔ جب انہوں نے کہا اے پروردگار مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیوں کر زندہ کرے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تمہیں یقین نہیں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، لیکن میں دیکھنا اس لیے چاہتا ہوں کہ میرا دل اطمینان حاصل کر لے۔ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ یقین طلب کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت ہم زیادہ حقدار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس درخواست کے جواب میں فرمایا پھر تو 4 پرندے لے۔ مفسرین اس بات میں بہت اختلاف ہے کہ یہ 4 پرندے کون کون سے تھے، لیکن ان پرندوں کے تعین میں کوئی فائدہ نہیں۔ اگر اس میں کوئی فائدہ ہوتا تو قرآن مجید اسے خود ہی بیان فرما دیتا، یعنی انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر لو۔ انہوں نے ذکر کیا کہ آپ نے 4 پرندے لیے، انہیں ذبح کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور ان کے بالوں کو نوچ کر توڑ دیا، پھر ان سب کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیا، پھر ان کو الگ الگ ٹکڑوں میں کر دیا اور ہر پہاڑ پر ایک ٹکڑا ڈال دیا۔ بیان کیا گیا ہے کہ آپ نے 4 پہاڑوں اور ایک دوسرے قول کے مطابق 7 پہاڑوں پر ان ٹکڑوں کو بکھیرا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان پرندوں کے سروں کو آپ نے اپنے ہاتھ میں پکڑے رکھا، پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ پرندوں کو آواز دیں، تو آپ نے ارشاد باری تعالیٰ کی تکمیل کرتے ہوئے انہیں آواز دی، تو آپ نے دیکھا ہر پرندے کا پر اس کے پر کی طرف، خون خون کی طرف اور گوشت گوشت کی طرف اڑ رہا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ جا کر مل رہا ہے، حتیٰ کہ ہر ایک پرندہ مکمل ہو کر اپنی جگہ کھڑا ہو گیا اور آپ کی طرف دوڑتے ہوئے آیا، تاکہ آپ اچھی طرح اس حقیقت کا مشاہدہ فرما لیں جس کے بارے میں آپ نے سوال کیا تھا۔ الغرض اب ان میں سے ہر پرندہ آپ کی طرف بھاگا چلا آ رہا تھا تاکہ اپنے اس سر کو بھی حاصل کر لے جو آپ نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا۔ اگر آپ کسی پرندے کو اس کے اپنے سر کے علاوہ کوئی دوسرا سر دیتے تو وہ اسے قبول نہیں کرنے دیتا تھا، اور اگر اس کی طرف اس کے اپنے سر کو بڑھاتے تو وہ اس کے باقی تن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی قدرت و قوت سے جڑ جاتا۔ اسی لیے فرمایا اور جان لو کہ بے شک اللہ غالب اور حکمت والا ہے، یعنی خوب خوب جان لو کہ اللہ غالب ہے، کوئی چیز اس پر غالب نہیں آ سکتی اور نہ کوئی چیز اس کی دسترس سے باہر رہ سکتی ہے۔ وہ جو چاہے بلا روک ٹوک ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ ذات گرامی عظیم اور ہر چیز کو مغلوب کر دینے والی ہے، نیز وہ اپنے اقوال و افعال اور شر و قدر میں حکیم ہے۔
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.